اور حکومت کے اس وقت جو بڑے اہم اتحادی ایم کیو ایم اور کاف لیگ اپوزیشن کے ساتھ مستقل ملاقاتیں کر رہے ہیں، مستقل مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، حکومت کی کمیاں اور خامیاں، شکوے، شکایتیں، تحفظات، ان سب کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈیلز بھی ان کو آفر ہو رہی ہیں، لیکن شاید ابھی تک کوئی بھی ڈیل ایسی نہیں ملی جس پر کوئی بھی اتحادی جماعت سامنے آئے اور حکومت کی مخالفت میں بیان دے، اپوزیشن کا ساتھ ظاہر کرے، اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے۔ تو اس صورتحال میں جی ڈی اے بھی ایک بڑی اہم رہنما ہے، ایک اہم بڑی اتحادی جماعت ہے، اور جی ڈی اے کی اہم سیاسی رہنما اور وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ذرا جانتے ہیں کہ جی ڈی اے کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ 28 مارچ کا یہ دن عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے اور اس چیلنج سے نمٹنے کی وہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج تمام دن جو کچھ ہوتا رہا اس کے بعد کیا صورتحال میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ابھی 28 مارچ کا جو دن ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ آج تک کی جو صورتحال ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب یہ چیلنج پورا کر لیں گے، اس امتحان کو پاس کر جائیں گے؟ یا نہ کریں، میں شخصیت سے زیادہ جو مجھے ہے کہ پولیٹیشنز فیل ہو رہے ہیں یہاں پہ اس وقت۔ جو ساری ہم اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں اور اتنے سب ہم سینئر لوگ بھی ہیں، سارے ہیں، تو ہم سب فیل ہو رہے ہیں۔ جمہوریت فیل ہو رہی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی فیل ہو رہی ہے، اور اس سے جتنی نا امیدی ہم پھیلا رہے ہیں، ہم جو عوام کو میسج دے رہے ہیں، دیکھیے وہ بہت ایک خوفناک رستے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس سے انارکی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، انٹالرنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جو بھی نو کانفیڈنس کے رزلٹس ہوں، اس سے زیادہ جو امپیکٹ اس کا ہے یا ابھی کے جو حالات کا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹائمنگز ہیں وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے اس رویے سے، کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ 75 پاکستان ڈے آپ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ایک آرمی پریڈ ہوتی ہے جس کو لائیو بھی ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، جو ہم ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہماری دفاع کتنی مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی ایک سیلیبریشن کی طریقے سے یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اس کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو او آئی سی کانفرنس ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے جتنا نیگیٹو میسج اس وقت گیا ہے اس کے حوالے سے، کہ ہم نے تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی ذات، اپنے اختلافات، ان ساری چیزوں سے اوپر ہو کے ہمارا فوکس او آئی سی کانفرنس کی طرف ہونا چاہیے تھا۔ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وہ ڈے منایا جائے گا 15 مارچ، اور جو کہ ایک بڑا میں سمجھتی ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اب آپ کو افغانستان کے حوالے سے جو اس او آئی سی کی میٹنگ میں ہونا تھا، آپ نے کیا میسج دیا، اور پورا کتنے لوگ ہیں؟ اب تو خوف مجھے یہ ہے کہ پتہ نہیں کافی لوگ اپنا کینسل نہ کر دیں۔ تو نہایت ایک افسوسناک، بہت ایک نیگیٹو میسج ہم نے اس قوم کو بھی دیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ آپ کی باتوں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جی ڈی اے اس وقت حکومت کی غیر مشروط حمایت کرے گی۔ اس حکومت سے حمایت کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی شرطیں منوانے کے لیے نہیں ہے؟ غیر مشروط طور پر آپ حکومت کے ساتھ ہیں اور اتحادی ہیں جب تک یہ حکومت ہے؟ اناؤنس کر چکے ہیں، اور اس میں بہت ساری وجوہات دوسری تو ہیں ہی کہ سسٹم کا بچاؤ، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا بچاؤ، لیکن اس سے زیادہ جو یہ وقت تھا، یہ ٹائمنگ جو تھی وہ بہت غلط تھی، اور اس لیے ہم نے سپورٹ اناؤنس کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ایم کیو ایم، پھر کاف لیگ ہے، یہ دونوں جماعتیں اس طرح سے انکنڈیشنل سپورٹ کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ حکومت کو اپنے ساتھ کا یقین کیوں نہیں دلا رہی ہیں؟ اپوزیشن کے تمام بڑے رہنماؤں سے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آگے چلنے والے سیٹ اپ سے متعلق بات ہو رہی ہے، سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ یہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ اور سب کے بھی کنسرنز تھے، میرے بھی کنسرنز تھے، اور یقیناً دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کنسرنز جو بھی ہیں، آئی تھنک کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بات کر سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اتحادی جماعتوں کا تو سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے، جو شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت کا رویہ، پھر جو ان سے کیے گئے وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔
GDA کا بھی یہی شکوہ ہے یا پھر آپ کو کچھ؟ میں نے کہا کہ بالکل ہے، ہمیں سندھ کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ جس طرح ہم چاہتے تھے کہ یہ ان کی گورنمنٹ کے وہ سندھ میں آ کے جو رول، اور خاص طور پہ فیڈرل اداروں کے وہ سارے کنسرنز میں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھے ہیں، اور کافی ایشورنسز انہوں نے دی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کچھ ریلیف سندھ کے لوگوں کے لیے ضرور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لے سکیں گے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں MQM اور کاف لیگ، ان کو تو اپوزیشن کی طرف سے بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں۔ MQM کو گورنرشپ کی، اس ذرائع کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ شپ کی، پھر فیڈرل میں منسٹریز کی بھی۔ GDA سے کیا کسی نے رابطہ کیا آپ سے یا کسی اور رہنما سے براہ راست یا انڈائریکٹلی، اور کوئی آفر کی گئی ہے GDA کو اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتی، اور کم از کم مجھے تو نہیں ہوئی ہے، اور شاید اگر ہوتی بھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ بھی تھا ہمیں یہ اس سے یا تو پہلے کی بات ہونی چاہیے تھی یا اس کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ یہ حکومت کا چینج جو ہے یہ بالکل خوشائن بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے 5 سال 2008 سے 2013 تک مکمل کیے ایک پولیٹیکل پارٹی نے، اور اس کے بعد 2013 سے 2018 تک دوسری پولیٹیکل پارٹی نے، تو یہ تسلسل کا چلنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو 5 سال کا ٹائم ہے وہ انہیں پورا کرنا چاہیے، اور پھر جو بھی فیلئر ہوگا وہ عوام خود ریجیکٹ کر دے گی۔ تو اس لیے اس جو کنٹینیوٹی کا پروسیس ہے اسے ڈسٹرب بالکل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ میں آئندہ آنے والی کسی پارلیمنٹ کو اور کسی حکومت کو اپنا ٹائم مکمل کرتے نہیں دیکھ رہے۔ صحیح، تو ڈاکٹر صاحب اب ظاہر ہے کہ یہ اس عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ تو اسمبلی کے اندر ہونا ہے، وہاں کون حکومت کے ساتھ ہے، کون اپوزیشن کے ساتھ ہے، وہاں پر یہ سب سامنے آنے چاہیے۔ یہ جو اسمبلی کے باہر 27 تاریخ کو 10 لاکھ لوگوں کا مجمع حکومت لگانے جا رہی ہے، پھر یہ بھی بتا رہی ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں کو اس میں سے گزر کر جانا ہوگا، واپس بھی اس مجمع میں سے آنا ہوگا، یہ کیا ایک مناسب حکمت عملی ہے حکومت کی؟ حالات کسی تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے؟ یہ چیز سب کچھ میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہی تھی، اور بہت کچھ ایک محسوس کر رہی تھی، فیل ہو رہا تھا کہ یہ کسی طرح نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے اور نہ یہ کوئی آگے جانے دیں گے۔ تو یقیناً ایک وہی چیز جو وہاں ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ٹیمپریچرز دیکھے، وہی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ باہر وہ آنا ہی تھا۔ تو اس لیے اب اگر نو کانفیڈنس اور یہ ساری چیزیں ٹائمنگز، تو دونوں طرف سے جس طرح کا جو رول ہو رہا ہے، پارلیمنٹ لاجز پہ ڈنڈا بردار پہنچ جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں نہایت ایک افسوسناک ہیں، اور میں اس کو کم از کم یہ سمجھ رہی ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو ہماری طرف سے مجھے عوام کے ہم لوگ ہیں اور گراس روٹ سے بھی جو میسیجز یا جو فیل آ رہی ہے وہ بہت نیگیٹو آ رہی ہے۔ ہم نے سیاستدانوں کو بدنام کیا ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں 2 بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز جن پہ آج بہت بڑی ذمہ داری تھی، ان کا پاسٹ یہی رہا ہے، یہی کچھ ہسٹری ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آیا جس پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اب بہت ضروری تھا کہ یہ 2 کم از کم ایک میچورٹی کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرتے، اور میری تو آج بھی درخواست ہے اسپیکر صاحب چاہے کریں، چاہے کوئی سین ایلیمنٹ ساری طرف سے، دونوں طرف سے کوئی وہ کریں، کوئی اگر میں کردار ادا کر سکوں تو میرے لیے بہت یہ خوشائن ہوئی گی کہ خدایا کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور ایک ڈائلاگ میں آ کے ان ایشوز کو ایڈریس کریں، کیونکہ جو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جو عوام میں جو رہ جاتا ہے وہ ایک بہت خطرناک ایک سینٹیمنٹس اینڈ وہ انٹالرنس، اور اس طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ صحیح، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔